ایک ملحد کو ہی میں کیسے سمجھوں؟ اب آپ نے کہا نا کہ جیسے پریڈکشن ہے فارس بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے یار یہ فتح ہونے کے بعد کسی نے آیتیں لکھ دیں، کیسے ریبٹل کریں گے؟ اسی لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا بات یہیں پہ گھوم کے آتی ہے. ہاں حضور کی جو طرف قرآن کی نسبت ہے وہ قطعی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس چیز کا اگر انکار کیا جا سکتا ہے تو دنیا میں کسی چیز کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کو پھر تفصیل سے بیان کر دوں گا کیونکہ اس میں وقت لگے گا مجھے. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات، ہم آگے یہ کانسیپٹ سمجھانا ذرا مشکل کام ہے اس لیے کہ اہل مغرب اس سے واقف نہیں ہے. دیکھیے یہ جو تاریخ کا انتقال ہے نا وہ دو شکلوں میں دنیا میں ہوتا رہا. ٹھیک ہے، یعنی ٹرانسفر آف ہسٹری آپ کو پتہ ہے جی. یہ جو تاریخ کیا ہوتی ہے، جتنے بھی جو کچھ واقعات ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے اور آپ کو کیسے اطلاع ملے گی کہ ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہے؟ دو شکلیں ہمیشہ سے دو رہی ہیں. کوئی ریٹن چیز ہوگی یا کچھ؟ ایک نہیں، ریٹن نہیں. ایک ہوتی ہے خبر واحد. جی، کوئی ایک شخص بتاتا ہے، اخبار احاد جی کہتے ٹھیک ہیں. ہے. اچھا یہ سمجھیے اخبار احاد خبر واحد یہ مذہبی اصطلاحات نہیں ہیں. ہاں جی، تاریخی اصطلاحات. تاریخی اصطلاحات. ٹھیک ہے. تو کوئی ایک واقعہ ہے ٹھیک ہے، جس کو دیکھنے والے 1 2 4 5 لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ چیز آگے منتقل ہوتی ہے. تاریخ میں بیشتر چیزیں ایسے منتقل ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اگر ریسنٹلی اگر میں بات کروں کہ قائد اعظم جو ہیں ان کے انتقال کے وقت کیا صورتحال تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کی ایمبولنس جو تھی وہ راستے میں رک گئی تھی اور ان کے پسینہ بہہ رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ قصدن خراب کی گئی، اس طرح کی باتیں. جی. تو یہ اب اس کو کوٹ کرنے والے 1 2 3 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاریخ اکثر ایسے منتقل ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس کے سوا چونکہ چارہ نہیں ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 3 4 5 روایات لے لیتے ہیں اس میں سے جو زیادہ معقول لگتی ہے اور جس کو سمجھنے کے سرکمسٹانسل ایویڈنس سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو لے لیا جاتا ہے. تاریخ کا جو دوسرا ذریعہ ہے جو حتمی ہے، جو قطعی ہے، جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسے اصطلاحاً کہا جاتا ہے امام شافعی کے الفاظ میں نقلاً کافہ کافہ. اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے. اہل مغرب میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک بھی اس بات کو پوری طرح گراسپ کر چکے ہیں. وہ ادھر ہی جاتے ہیں جہاں سے آپ جا رہے ہیں نا کہ کوئی آرٹ کرافٹ ہو، کوئی آثار قدیمہ سے کچھ مل جائے اور کوئی ریٹن وہ ایسا نہیں ہوا کبھی. اچھا، پھر اصل تاریخ ایسے منتقل ہوئی یعنی اجماع کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک واقعے کو دیکھتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ ایک واقعے کو منتقل کرتے ہیں. اس کے سچ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا. اب اس کو مثال سے سمجھیے. قائد اعظم نے مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان بنایا. ہی واز دا فاؤنڈر آف پاکستان. ٹھیک. یہ بات ہمیں کسی ایک شخص سے معلوم ہوئی ہے کیا؟ نہیں، بہتوں سے، ملینز. یہ بہتوں سے نہیں، 100% لوگوں سے معلوم ہوئی. نہیں صحیح ہے. 100% لوگوں نے 100% لوگوں کو یہ بات منتقل کی ہے. اسٹیبلش فیکٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا یہ جو آپ کا تاج محل ہے شاہ جہاں نے بنایا. ٹھیک. یہ کوئی 2 4 لوگوں نے نہیں دیکھا شاہ جہاں. صحیح ہے، صحیح ہے. یہ 100% لوگوں نے 100% لوگوں کو. اب قرآن کے ضمن میں جو میریکل ہوا ہے وہ انسانی تاریخ میں ایکسیپشنل واقعہ ہے. اور وہاں ہوا یہ ہے کہ ایک جزوی واقعہ پہلی دفعہ اجماعی طور پہ آگے منتقل ہوا. یعنی قرآن مجید حضور نے کوئی جس طرح آپ نے کہا نا آیت ایڈ کر دی گئی. ہاں جی. تو اب یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی ہوں گی. اب چند ہی لوگ موجود ہوں گے نا وہاں پر. تو چند لوگوں نے دیکھا ہوگا اسے چند ہی لوگوں کو منتقل کرنا چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اس پورے صورتحال کو چینج کرنے کے لیے. انہیں پتہ تھا کہ آگے نبوت کو ختم کر رہا ہوں میں، مجھے اسٹیبلش کرنا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو میک شیور کیا کہ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی جو ٹرانسمیشن رکھی گئی ہے وہ ریٹن نہیں ہے، اورل ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید اصلاً اورل منتقل ہوا زبانی طور پہ. اس لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کا حرف تہجی نہیں، پروننسیشن جی اس سے آگے بڑھ کے لہجہ، جی جی لہجہ بھی محفوظ ہے، ڈائلیکٹ. جی اسی طرح جی جی محفوظ ہے. اچھا حضور سب سے پہلے حافظ تھے. قرآن جو بھی نازل ہوتا تھا وہ حضور کو یاد کرا دیا جاتا تھا. اچھا اس کے بعد حضور کے زمانے میں ہی ایک بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی جن کو حفظ کرنے کا شوق تھا. اور آپ کے علم میں ہوگی کہ تہجد کی نماز حضور کے لیے فرض تھی اور باقی صحابہ حضور کی دیکھا دیکھی وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تو وہاں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. حضور کی جو نماز ہوتی تھی وہ گھنٹوں پہ ہوتی تھی. بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ایک ایک رات میں حضور پڑھ جاتے تھے. صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے. صحیح ہے. نصف رات، 2/3 رات ٹھیک پڑھتے تھے.
تو قرآن ظاہر بات ہے یاد ہوگا تبھی تو کھڑے رہیں گے نا. قرآن یاد کرنے کی ایک روایت تھی جس کی طرح پڑھ گئی. پھر نماز میں قرآن پڑھنا آپ کو معلوم ہے فرض ہے, کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرنا فرض ہے. اچھا عرب تو مشہور ہی اپنے حافظے کے لیے تھے, وہ ہماری طرح قل هو اللہ کے سہارے ساری نمازیں نہیں پڑھتے تھے, قرآن انہیں بڑا یاد ہوتا تھا. تو اب ہر شخص کچھ نہ کچھ قرآن یاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اہتمام یہ کیا گیا کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ فلاں آیتیں فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھی جائیں گی, پھر اسی ترتیب سے مسلسل پڑھی جاتی تھی. ہر رمضان میں حضرت جبرائیل آتے تھے, اس کو ریوائز کراتے تھے, ایک دفعہ حضور پڑھتے تھے, حضرت جبرائیل سنتے تھے, اور پھر اس کے برعکس ہوتا تھا, پھر یہ آگے منتقل کیا جاتا تھا. آخر رمضان میں یہ 2 دفعہ ہوا ہے, یعنی ایک دفعہ معاملہ, اور حضور نے 20 دن آپ کو علم میں ہوگا اعتکاف کیے. تو یہ ہر رمضان میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو قرآن مجید اورل ٹریڈیشن بہت اسٹرانگلی موجود تھی. اچھا ایک طرف تو یہ پورا معاملہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ دیکھیے حضور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی طرح دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں. حضور دنیا سے کس حال میں رخصت ہوئے ہیں کہ آپ پہ آپ کی زندگی میں پوری قوم ایمان لے آئی, 100% لوگ, پورا عرب 10 لاکھ آبادی تھی, سب مسلمان ہو گئے. ان 10 لاکھ میں سے ہزاروں جانصار وہ تھے جو پہلے دن سے یا ابتدائی برسوں سے حضور کے ساتھ تھے, اور جن کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ حضور کے دین کی خدمت کرنا, اسے قرآن کو یاد کرنا, اور قرآن اس زمانے میں علم کا سورس تھا, اس کو یاد کرنا اور اسے آگے منتقل کرنا. یہ ہزاروں کی تعداد میں ایٹ لیسٹ لوگ موجود تھے جو سمجھے کہ کل وقتی طور پر بالکل ڈیووٹڈ تھے. یہ تعلیم بھی دے رہے تھے, دین سکھا بھی رہے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جو فوراً ہی دنیا کی سول سپر پاور جنہوں نے بنا دی. ان کے پاس دنیا بھر کے وسائل تھے کہ اپنی کتاب کی حفاظت کریں, ان کی ذمہ داری تھی. اس کے نتیجے میں پھر یہ واقعہ ہوا کہ جس وقت حضور رخصت ہوئے تو فوراً ہی وہ سارا جو قرآن مجید کا معاملہ تھا, یہ غلط فہمی ہے کہ اسے کسی کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا اور وہاں سے حفاظت کا بندوبست, وہی بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ ثانوی انتظام تھا. اصل انتظام یہ تھا کہ اورل ٹرانسمیشن ہو رہی تھی. اور پھر آپ کے علم میں حضرت عمر کے دور میں اس میں مزید اہتمام بھی ہو گیا تھا, تراویح شروع کر دی گئی تھی. جو تہجد کی نماز تھی اس کو اجتماعی طور پر پڑھنا شروع کیا گیا, اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کی کوئی بستی نہیں ہے جہاں پہ کوئی حافظ قرآن نہ ہو اور اسے پڑھ نہ رہو. آپ کو پتہ ہوگا کہ پیچھے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے جو اس کی کریکشن بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ابتدا میں ہزاروں میں تھے وہ لاکھوں میں ہوئے, پھر وہ ملینز میں گئے, پھر وہ کروڑوں میں گئے, نسل در نسل منتقل کرتے گئے, جس کے نتیجے میں وہ جو اخبار احاد کی شکل کا علم تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا. قرآن مجید اجماع اور تواتر کے ساتھ, اجماع کا مطلب یہ ہے کنسنسس, 100% لوگوں نے 100% لوگوں کو منتقل کیا, اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا. اس کے نتیجے میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایڈ کر دی گئی ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ یہ جو شاہجہاں ہیں اس کے متعلق جو بات منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے تاج محل بنایا ہے, یہ کسی نے بے پر کی اڑائی, یہ بات میں مشہور ہو گئی.